سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دل خراش واقعہ ہے کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو دفنا دیتے ہیں کہ جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سیدزادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام عالی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر لائن کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بے تاب بیٹھا ہے۔ پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کی حالت یہ ہے کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا ہے، جبکہ امام عالی مقام کا لخت جگر شہزادہ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت زین العابدین بیماری سے نڈھال ہیں اور تھوڑے سے سفر میں ہی تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون بڑا مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھری پڑی ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو رستے میں روکا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید نواسۂ رسول کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن جید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبر روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسۂ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول امام حسین اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر حضرت زینب علیہ السلام ڈھال کی مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی یہ ہونے نہ دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف خاموشی میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں کہ ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قید قافلے کو شمر لعین اور تاریخ کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسا ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجیے کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا، لیکن وہ صرف خاموش تماشائی بنے رہے، صرف خاموش تماشائی۔
امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد شمر الطاری کا قیدیوں سے بڑھتا ہوا یوں منقول ہوا ہے: حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر و نشست ووٹ پر اس حالت میں سوار کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے، اگر امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا تو وہ ان کے سر پر نیزے مارتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے گرجا گھر کے قریبی قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے، تو اس نے قافلے سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا، یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ جب آپ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں تو اس نے شمر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا، آج رات یہاں رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلے صفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کا استقبال کیا جا رہا ہو۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ ایک سونے کے دشت میں حضرت امام حسین کے سر کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ نواسہ رسول کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی۔ دربار میں موجود یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو برزہ نے جب یزید کی یہ حرکت دیکھی تو اس پر اعتراض کیا۔ یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافعی روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید نے یوں سر کے ساتھ بے ادبی کی، اس وقت یزید کے دربار میں ایک عیسائی بھی تھا۔ اس نے کہا، ہمارے یہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم لوگ ہر سال حدیث اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبہ کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بیہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذی یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں تھے، یزید نے انہیں اہل بیت نبوت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا، حسین کے اہل و عیال کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ اہل مدینہ اپنے گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا نبی پاک کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ مبارک پر پڑی تو آپ بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ اور اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ رکنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔